اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سوالیہ نشان اہل عقل لوگوں کو دے رہا ہے. اپنی پہچان بتا رہا ہے اللہ رب العزت کون ہے. اللہ رب العزت کون ہے؟ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. میری زبان کی لاج رکھی گئی نماز، حضرت کو صحت تندرستی عطا فرمائیے. رہی نماز اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے لگا کے رکھی مولا. تمام مریدین پر کرم عطا فرمائیے حضور. سب کا بھلا سب کی خیر عطا فرمائیے حضور. آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ عطا فرمائیے. رہی نماز بہار انجمن مصطفیٰ غریب آواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب آواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب آواز. تمہیں کو لاج ہمیں ہماری سفارش کرے گا، اس لیے بھی ان کی عبادت کرتے ہیں. آئین ہی آج کلمہ گو مشرک جو لیٹے ہوئے بتوں کو پوچھتا ہے، خبروں کی پرستش کرتا ہے اور مردوں سے اپنا حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے، مرے ہوئے لوگوں سے اور کی خبروں کو اود اگربتی سندل چادریں اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں تمام ناظرین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو پسند آئے تو لائک کریں اور اس دعوت کے کام کو ضرور شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو. اور کوئی سوال ہے تو ضرور ہمارے کامنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں آپ. ناظرین محترم، ہم اس پاک کلام کے جو تفسیر کا مختصر تفسیر کا سلسلہ ہے وہ 10 پارے مکمل کر لیے. 11 پارہ چل رہا ہے. 11 پارہ میں سورۃ التوبہ بھی ہماری پچھلے درس میں مکمل ہو چکی ہے. آج ہم سورۃ یونس سے ہمارے درس کا آغاز کریں گے ابتدائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یونس میں کیا ارشاد فرماتا ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. تو آئیے سامعین آج کا درس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ یونس جو ہے وہ مکی سورت ہے اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزامات مشرکین قریش مکہ جو لگائے تھے اس کے بارے میں ذکر ہے. اور جادوگر ہونے کا جو وہ لوگ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے، ایک سورسسر ہے، ایک میجیشین ہے جو ایک شخص کو دوسرے شخص سے جدائی ڈالتا ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یونس میں مختلف ادوار کو بتا رہا ہے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را، یہ جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا واضح مفہوم متعین کرنا مشکل ہے. راجح قول کے مطابق یہ عرب اہل لسان کو چیلنج ہے. قرآن انہی بنیادی حروف سے مرکب ہے. اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا لاؤ، واللہ عالم بالصواب. اسی طرح کا جو ہے سورۃ البقرہ کی آیتوں میں بھی تذکرہ ہے. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے. تو کافروں نے کہہ دیا کہ یہ صاف ساحر ہے. دیکھیے اب یہاں پر مفسرین نے ایک بات یہاں پر نقطے کی رکھی ہے. یہ تمام پوری صورت تو تقریباً مکی ہے، مگر اس میں 3 آیتیں جو ہے بعض مفسرین کے نزدیک مدنی ہیں. اب یہ بھی مفسرین نے اپنے قول میں بتا دیا ہے. اب یہاں پر جو حکمت والی کتاب کی آیتیں، یہ جو قرآن مجید کی آیتیں، یہ حکمت والی کتاب ہے اور اس کی آیتیں ہیں جو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. اور یہاں پر ان کو لوگوں کو کیا تعجب کی بات ہے کہ لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ انہی میں سے ایک آدمی انہی میں ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اس میں ساتھ کھیل کودنے والا، اس میں ساتھ تجارت اور دوسرے کام کرنے والا، انہی میں سے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دے کر ڈرانے والا اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا، اور تاکہ وہ لوگوں کو آخرت سے ڈرائے اور جو ایمان لاتا ہے اس کو خوشخبری دے دے. اور کافرین کیا کہنے لگے؟ کافرین کہنے لگے کہ یہ تو صاف جادو ہے. یہ قرآن مجید کو جادو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا. تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی بتا رہا ہے. وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ تو ہے مگر آدمی نہیں، کیونکہ
جب رسول مان لیتے تو پھر جا کر خود اسی سے پوچھ لیتے اور جو کچھ وہ کہہ دیتا اس پہ ایمان لانا پڑتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. جبکہ آج کل کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول تو تھا مگر آدمی نہیں تھا. اب یہاں پر مفسرین نے کچھ باتیں یہاں پر اشاروں میں سمجھا دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ انہی میں سے رسول ہم نے بنا کر کے بھیجا. اور یہاں پر آج کے دور کے مشرکین بھی ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ ان کو بشر تو مانیں گے مگر جو ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی دے کر کے بھیجا. اور سورۃ الکہف میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حال سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی کہلوا رہا ہے کہ وہ آدمی ہیں اور آدمی کی تمام تر صفات. اب یہاں پر مشرکین جو ہے وہ رسول ماننے سے انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ اب اگرچہ رسول مان لیں گے تو وہ رسول سامنے ہیں جو وہ کہے گا اس کو ماننا پڑے گا. اب حرام کاری چھوڑنی پڑے گی, سود کھانا چھوڑنا پڑے گا, مردار کھانا چھوڑنا پڑے گا, لوگوں کا مال غصب کرنا چھوڑنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور ماننا پڑے گا. تو لہذا وہ لوگ جو ہے رسول تو فرشتے ہوتے ہیں, رسول تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, انسان کہاں کا رسول. اس طرح کا وہ لوگ فلسفہ اڑانے لگے. اور یہاں پر آج کے دور کے مشرکین بھی کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ تو نور سے ہے اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کو کاٹ کر کے وہ 4 ٹکڑے بنائے اور وہ عرش کو مطلب وہ نور کو رکھا, اس سے پھر اس کے 4 ٹکڑے بنائے. اس طرح کی ضعیف علم گلم روایتیں بیان کر کر کے لوگ مشرکین آج جو کلمہ گو مشرک لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور بشریت سے جو ہے کیا کہتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہی میں سے یعنی بشروں میں سے ایک بشر کہہ رہا ہے. تو صاف طور پر اب ان کو جو ہے اب نئے نئے چیزیں القاب النور تھے, نور من نور اللہ تھے, وہ اس طرح تھے اس طرح تھے, اس طرح کی جو ہے عقیدے رکھتے ہیں. چھوٹی سی جھلک مشرکین اس دور کے جو ہے کلمہ گو مشرک بھی لوگ ہیں وہ ان کے عقیدے کو مفسر نے تھوڑا سا مختصر طور پر بتا دیا ہے. اب جو ہے یا سچائی کا مقام یعنی جنت خدم کا لفظ صحیح کے لیے بولا جاتا ہے. گویا خدم صدق سے مراد نیک اعمال ہیں جس کا بدلہ اللہ کی جانب سے ملے گا. یہاں پر یہ کیا ہے, خوشخبری ہے. رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے. جو ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر, آپ کے تمام تر فرمودات پر جو ایمان لایا اس کے لیے حقیقی خوشخبری ہے کہ وہ جنتوں کا وارث ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا مقام اور عزت کا مرتبہ کیا ہے, ظاہر بات ہے جنت کا مقام ہے, تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. اللہ فرماتا ہے تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر قرار پکڑا, عرش پر مستوی ہوا. وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے, کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی اجازت ہو. ان صفات والا تمہارا رب ہے لہذا اسی کی عبادت کرو, کیا تم غور نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سوالیہ نشان اہل عقل لوگوں کو دے رہا ہے, اپنی پہچان بتا رہا ہے. اللہ رب العزت کون ہے, اللہ رب العزت کون ہے. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں یہ آسمان اور زمین اس کے اندر کی تمام تر چیزیں اللہ کے نزدیک 6 دنوں میں پیدا کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھکا نہیں بنا کر کے, اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. اور فرمایا اور ہمیں کچھ تھکاوٹ نہ ہوئی. سورہ قاف میں اس کا کنٹینویشن ہے جو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے. جبکہ یہود عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں یوم آرام کیا. اب یہاں پر دیکھیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سورۃ القاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں ہوئی. یہ 7 زمین و آسمان اس میں جتنے بسنے والے تمام چیز تمام مخلوق کو صرف محض 6 دنوں میں, اللہ کے نزدیک وہ 6 دن کیا ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مگر 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کو پیدا کیا اور اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی. سورۃ القاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے. مگر یہود کا عقیدہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ تمام چیزیں بنائی مگر 7ویں یوم یعنی کہ 7ویں دن آرام کیا. اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقیدے کی رد میں سورہ قاف میں بتا رہا ہے کہ یہود تمہارا عقیدہ جھوٹا ہے, ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی.
ہمیں کچھ تھکاوٹ نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے. یہی یوم السبت ہے اور ان کے نزدیک سبت کا دن، شابات یا شبت یا جو بھی ان کہتے ہیں، یہود جو ہے سبت کہتے ہیں. اس دن وہ لوگ مچھلی پکڑنے سے روک دیے گئے تھے. بہرحال وہ بہت ساری وضاحتیں سابق میں گزر چکی ہیں، آگے بھی آئیں گی. وہ شبات سبت جو ہے اس کو لیتے ہیں. معاذ اللہ. یوم سے کیا مراد ہے؟ یوم سے مراد ایک عرصہ ہے. یوم آج والا 24 گھنٹے کا مراد نہیں ہو سکتا. یوم نام ہے اس عرصے کا جس میں متعلقہ سیارہ پلانٹ اپنے محور ایکسل کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے. جب یہ نظام شمس موجود ہی نہ تھا اس وقت یہ ریفرنس کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس سے مراد 6 ادوار ہیں. دیکھیے سورۃ الخاف اور سجدہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یعنی کہ مفسرین نے یہود کی جو یہ منطقیں تھیں، یہ تمام منطقوں کو جو ہے رد کیا. کس طرح رد کیا؟ کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شمس و قمر، یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یہ پلانٹ، یہ گیلیکسی، یہ سب کچھ بنا رہا تھا، تو یہاں پر یہ جو 24 گھنٹے والا مسئلہ، یہ جو ہے ایک یوم نام کا ایک پلانٹ اور وہ متعلقہ سیارہ محور ایکسل کے گرد و چوا کرتا ہے، یہ یہود اور یہ موجودہ دور کے جو ڈارون کی تھیوری والے یہ بدبخت ملانے تو نہیں کہوں گا، یہ پادری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو منطقیں جھاڑتے ہیں، یہ لاجک کی باتیں کرتا اس طرح کا کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دنوں میں بنا رہا تھا تو وہ 6 یوم کو وہ گرد و نواح کا چکر کا کون تم کو حساب بتایا؟ کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بولا؟ نہیں. تو یہ ساری کی سارے جھوٹ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 ادوار میں بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم سے مراد وہ کتنا ہے؟ بعض جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن، اس طرح کا احادیثوں میں بھی تذکرہ ہے. یعنی بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے لمبا عرصہ ہے. وہ دن کے پیدا ہونے سے پہلے، سورج کے پیدا ہونے سے پہلے، چاند کے پیدا ہونے سے پہلے. دن کس کو مراد دیں گے بھائی؟ سورج جو ہے زمین کا ایک چکر کاٹے گا. اب سورج ہی نہیں ہے، زمین ہی نہیں ہے، تو یہ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ یہ یوم کا مراد یہ 24 گھنٹے والا یا 24 سال والا یا 24؟ یہ ساری چیزیں جو ہے من گھڑت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 6 یوم میں، 6 ادوار میں، 6 پوزیشنز میں، یا اس کو ادوار لکھا ہے مفسرین نے، تو اس کو بیان کیا ہے. 6 ادوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے. استوا کا معنی قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا. بعض عقل پرست فرقے جن میں جہمیہ اور معتزلہ سر فہرست ہیں، استوا کا معنی استولا کرتے ہیں، یعنی عرش پہ متمکن ہو گیا یا کائنات کے انتظام پہ غالب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے عرش پر قرار پکڑنے یا اپنے ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، چہرے اور پنڈلی کا ذکر کیا ہے. تو رہی یہ بات کہ عرش کیسا ہے یا اس نے قرار کیسے پکڑا ہے، تو اس پر غور و فکر سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اب یہاں پر مختلف لوگ مختلف سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ کیسا ہے وہ پتہ نہیں. عرش پر مستوی ہے. مثال کے طور پہ دوسری جگہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ جہاں تم نظر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال دے کر کے. یہ چیز گلوب ہے، یہ گلوب میں گیلیکسی ہے، ہاں، اور یہ جو انفینٹی ہے، یہ سب جتنا بھی اس کے اوپر، اس کے اطراف، چاروں طرف سے گیلیکسی کے اطراف، یہ یونیورس کے اطراف، یہ ساری چیزوں کے اطراف، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہر جگہ سے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہی نظر آئے گا. آپ امریکہ میں بیٹھ کر کے آسمان کی طرف دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. عرش اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے. اور جو ہے آپ ہندوستان میں، چائنا میں، یا کہیں پر بھی، انگلینڈ میں، سری لنکا میں، کہیں بھی بیٹھ کر دیکھیں تو عرش آسمانوں کے اوپر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری جو ہے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مستوی ہوئی، اس کا جو ہے یہ ترجمہ ہے اور یہ مختصر تفسیر ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ معتزلہ اور جہمیہ کے عقیدے غلط ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہ پر قرآن مجید میں اپنی آنکھوں کا ذکر کیا، چہرے کا ذکر کیا، اپنی پنجڑی کا ذکر کیا، اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا. تو ذکر ہوگا نا ہاتھوں کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو صفات ہیں یہ متشابہ ہیں، یعنی کہ اس میں ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، ہم کو ایمان لانا ہے. اس میں زیادہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے نہیں، اللہ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ کی پنجڑی کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب جہنم، حدیث میں غالباً قرآن یا حدیث میں اس طرح کا ارشاد ہے کہ جب جہنم بھر جائے گی، اب کوئی بھی جہنم میں ڈالنے جانے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنجڑی جہنم میں رکھے گا. تو جب جہنم کہے گی کہ بس. تو یہ حدیثیں ہیں، یہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے رنگ کا تذکرہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے.
ہم کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ہم اس میں وہ کیسا ہے ہمارا دماغ اس کو نہیں سوچ سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وہ کائنات پیدا کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ نہیں رہا جیسا کہ بعض گمراہوں کا خیال ہے. بعض گمراہ کہتے ہیں کہ کائنات پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، اس طرح کے الزامات لگاتے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی آتی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزوں کو منع کیا ہے، اور وہ سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہوگی. دیکھیں سورۃ الانبیاء، اور یہاں پر یہ ان جو ہے بت پرستوں کی، ان خبر پرستوں کی اور ان دیگر عقائد رکھنے والوں کی کہ یہ سفارش ہی بناتے ہیں. جیسے دوسری جگہ کہ بھائی اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ بت کو کیوں پوچھتے ہیں، کیا بت تمہارا اللہ ہے، تمہارا بھگوان ہے؟ نہیں، وہ کہیں گے نہیں، بلکہ یہ تو سفارش کرے گا ہمیں، وہ پرم برہم کے سامنے، وہ پرماتما کے سامنے ہماری سفارش کرے گا، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. بعین ہی آج کلمہ گو مشرک جو لیٹے ہوئے بتوں کو پوچھتا ہے، خبروں کی پرستش کرتا ہے اور مردوں سے اپنا حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے مرے ہوئے لوگوں سے، اور کی خبروں کو عود اگربتی سندل چادریں اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام ہے. تو کر بھائی، دیکھو کوئی نہیں روکتا، مگر اس کو اسلام کہنا یہ نہیں سن سکتے. مسلمان یہ نہیں سن سکتے کہ یہ تو جو کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں کہیں اس کی اجازت نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. اب تو کر، دنیا میں لاکھوں لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، کروڑوں لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں ماننے والے ہیں. تو دنیا نہیں چل رہی، ان کا عقیدہ ان کے پاس ہے. تو مگر مسلمان کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ یہ مردہ پرستی، یہ ساری چیزیں اسلام ہے کہنے والوں سے ہمیشہ ہم جو ہے ان کو بولتے رہیں گے کہ یہ اسلام نہیں ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے مردہ پرستوں سے، تو یہ آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کو پکارتے ہو؟ اب میں ویڈیو کلپس بھی بہت ساری ہیں ان کی، مردوں کو پکارنے والوں کی، ان کی گنبدوں کے سامنے جا کر یا فلاں کہہ کر کے پکارنے والے لوگ بھی ہیں. وہ ویڈیو بھی ہے سوشل میڈیا کے اندر. تو میری زبان کی لال رکھیے بھائی نماز، حضرت کو صحت تندرستی عطا فرمائیے بھائی نماز، اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے لگا کے رکھیے مولا، تمام مریدین پر کرم عطا فرمائیے حضور، سب کا بھلا سب کی خیر عطا فرمائیے حضور. آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ عطا فرمائیے غریب نواز. بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز. تمہیں کو لاج ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں، ہمیں وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ، تمہیں ہمارے ہو مشکل کشا غریب نواز. تمہیں نے ہند کو گلشن کیا ہے یا خواجہ، تمہیں ہو اس کے نگہبان یا غریب نواز. پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیے. بہا کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا مدد کن یا مدد کن یا معین الدین چشتی، بہا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں پکارتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم بابا کو پکاریں گے، بابا سفارشی ہے اللہ کے پاس. اب بابا تو کچھ دیں گے نہیں، مگر دلوائیں گے، سفارش کریں گے، اس لیے ہم بابا کو پکار رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی اجازت کیا ہے؟ کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے اس کی اجازت کے بغیر. اور اجازت سفارش کی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہ بھی قیامت کے روز سفارش کریں گے. ہاں، شافع محشر بن کے آئیں گے. اور اس کے علاوہ دوسرے بھی پیغمبر انبیاء ہیں نا، کیا لوائے حمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کو دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ کی اجازت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی. دنیا میں گنہگار لوگ قیامت کے روز دوڑتے دھوپ بھاگتے ہوئے اپنے باپ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ سفارش کر دو اللہ کے اس عذاب سے. یہ محشر کا روز ہے، ہم جو ہے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، اتنی ہولناکی ہے، کچھ سفارش کرو. تو وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. پھر دوسرے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، مگر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو اجازت دے گا کہ وہ سفارش کریں گے اس دن. جب تک ان کی سفارش نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ کا غضب جو ہے رحمت میں تبدیل نہیں ہوگا. وہ سجدے میں سر جھکا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہو جائے گا اور کہے گا اے محمد سجدے سے سر اٹھا اور کہو کیا حاجت ہے، کس کی سفارش کرو، میں سفارش قبول کروں گا. یہ سفارش اللہ اجازت دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مردوں کی سفارش نہیں لے گا. آج مردوں کے پاس بڑے سفارش لے کر جاتے ہو. کس تمہارے عقیدوں میں، وہ بت پرستوں کے عقیدوں میں کیا فرق ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ بتاؤ، کچھ فرق ہے؟ فرق اتنا ہے کہ وہ کھڑا پوچھتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، اور تم سلا کر پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو. سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کس کے لیے بھیجا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں چیخ چیخ کر نہیں، پکار کر تمہیں دعوت دے رہی ہیں کہ یہ شرک و بدعت، یہ خرافات، یہ گمراہی بس کر دو. مگر پتہ نہیں تمہیں کون سی گٹی پلائی گئی ہے کہ تم شرک و بدعت سے دوری نہیں ہوتے. قرآن کھولنے کی موقع نہیں ملتا، مسجدیں آباد کرنے کی فکر نہیں ہے، مگر
یہ آستانے آباد ہیں، ہاں یہ مدارات آباد ہیں، یہ ساری چیزیں میرے بھائی کب تک ایک دن مرو گے، کیا لے کر جاؤ گے؟ وہاں پر کسی کا دامن ساتھ نہیں دے گا، کیوں؟ سارے لوگ لنگے ہوں گے تو دامن کہاں سے لاؤ گے؟ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید بھیجا ہے۔ بسم اللہ۔